ہمارے ایک دوست ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں، عمران گوندل صاحب، سوشل میڈیا پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک ویڈیو کلپ سینڈ کیا کہ حضرت آپ اس کلپ کو دیکھیں اور اس کا جواب ریکارڈ کروا دیں، اور کلپ میں نے جب دیکھا وہ جناب انجینئر صاحب کا کلپ تھا، اور وہی مخصوص انداز، ایک خاص چمچہ وہ سوال کر رہا ہے اور جناب اپنے مخصوص انداز میں پہلے ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑانے کے بعد پھر اس کا جواب ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اس سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا کہ جی ایک خطیب 9 محرم الحرام کو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آپ کی ایک دن فجر کی نماز رہ گئی، دوسرے دن فجر میں آپ کو شیطان جگانے کے لیے آیا، اور شیطان نے کہا جی کل آپ کی فجر کی نماز رہ گئی تھی، اس پر آپ کو 70 گنا ثواب زیادہ ملا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آج بھی آپ کی فجر کی نماز رہ جائے اور آپ کو 70 گنا ثواب وہ ملے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے مفتی صاحب نے 9 محرم الحرام کے دن جمعۃ المبارک کے خطبہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو اگلے دن شیطان نے آ کر ان کو جگایا اور کہا کہ کل تم نے نماز چھوٹنے پر جو گریہ وزاری کی اس کے سبب تمہیں 70 گنا ثواب ملا، اس لیے مجھے خدشہ ہوا کہ آج بھی ایسا نہ ہو جائے، تو میں خود تمہیں اٹھانے کے لیے آ گیا، کیا یہ واقعہ ثابت ہے؟ تو اس پر جناب نے 3 اعتراضات کی اور تینوں اصولی اعتبار سے وہ غلط تھے۔ اب آپ نے ترتیب کے ساتھ وہ ساری بات سمجھنی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ نماز کے رہ جانے پر 70 گنا ثواب کا ملنا، اس پر ایک قاعدہ یاد رکھیں۔ ہمارے کراچی کے بہت اچھے دوست ہیں مولانا فضل سبحان صاحب، اکثر یہ میڈیا پر بھی آتے رہتے ہیں، شو کے اندر بھی آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا، بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ضابطہ کسے کہتے ہیں؟ ضابطہ کہتے ہیں جی مزدور مزدوری کرے اور اس کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کو اس کی اجرت دے دی جائے۔ 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد اس کی 700 یا 800 یا 1000 جو دہاڑی بنتی ہے اس کو ادا کر دی جائے، یہ ہے ضابطہ۔ اس نے مسالہ بنایا ہوا تھا اور وقت ختم ہو گیا، اب اگر مثال کے طور پہ وہ چلا جاتا ہے تو اس کا مسالہ جو مالک کا تھا وہ نقصان ہو جاتا ہے، مسالہ خراب ہو جائے گا، تو وہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ وہ لگا کے اس مسالے کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے۔ مالک جب دیکھتا ہے جی اس نے مسالے کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے، میرا نقصان نہیں کیا اس نے، تو اس پر وہ اس کو انعام دیتا ہے۔ اب چاہے وہ انعام کے اندر 1000 کا نوٹ دے دے، 2000 کا نوٹ دے دے، مزدوری اس کی بنتی تھی 800 روپیہ، اس رابطے پر اس نے اس کو 1000 یا 2000 یا 3000 انعام دے دیے، وہ 15 یا 20 منٹ کی بات تھی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ نماز پر یہ ملے گا، روزے پر یہ ملے گا، اور نوافل یا نوافل کے علاوہ جو اللہ کو راضی کرنے کی چیزیں ہیں ان پر اللہ انعام کے طور پر کیا دے یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال دینے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ گھر سے چل کر مسجد آیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، آگے جماعت کی نماز رہ گئی تھی، اس کو اس پر افسوس ہوتا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کو بھی وہی ثواب ملے گا، باوجود اس بات کے کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی۔ یہ ہے رابطہ۔ تو اب اللہ رب العزت اس نماز کے رہنے پر اور افسوس کرنے پر 70 گنا بڑھا کر دیں، 80 گنا بڑھا کر دیں، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ میں واقعے کی سند سے بات نہیں کر رہا کہ واقعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے نہیں ہے، سند کیا ہے، میں صرف آپ کو اصولی باتیں بتلا رہا ہوں جس میں جناب نے غلطیاں کی اور اکثر غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ثواب کا بڑھا کر دینا وہ مالک کی مرضی ہے، انعام دینا وہ مالک کی مرضی، جتنا مرضی دے دے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جناب نے یہ کی کہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں آتا کہ شیطان نیکی کی طرف بلاتا ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ شیطان آپ کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، کہ واقعتاً شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن یہاں بھی جناب نے غلطی کی اور اصول و ضوابط سے ناواقف ہونے کی بنا پر یہ بات کی۔ آپ یہ بتائیں کہ شیطان کے داؤ میں سے ایک داؤ یہ بھی ہے کہ شیطان بڑے عمل سے چھوٹے عمل کی طرف لے کر آتا ہے۔
اگر ایک انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، کوشش کرے گا اس کی جماعت کی نماز رہ جائے. وہ پہلے کوشش یہ نہیں کرے گا اس کی نماز رہ جائے، وہ کوشش کرے گا جماعت کی نماز رہ جائے. پہلی صف میں پڑھتا ہے تو دوسری میں لے کر آئے گا، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں، آہستہ آہستہ کر کے وہ باہر نکالے گا. بڑے عمل سے چھوٹے عمل کی طرف لے کر آتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے. اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال کے اوپر نگران مقرر کیا تو 3 دن تک شیطان آتا رہا اور 3 دن تک اس کو پکڑ لیتے تھے. اور جب تیسرے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا، تو اس نے کہا مجھے آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں جو آپ کو فائدہ دے گا. کہا کیا؟ کہا آیت الکرسی پڑھا کریں، شیطان سے آپ کی حفاظت رہے گی. اب آیت الکرسی پڑھنا یہ نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ جناب کہہ رہے تھے جی شیطان انسان کو نیکی کے کام کی دعوت نہیں دیتا. اب وہ آیت الکرسی سکھلا کر جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا ہے. اب یہ بتائیں، اب شیطان نے کس چیز کی دعوت دی؟ تو یہاں بھی جناب نے ٹھوکر کھائی ہے. اصول و ضوابط کو نہ سمجھنے کی بنا پر شیطان کے داؤ میں سے ایک داؤ یہ بھی ہے کہ بڑے عمل سے چھوٹے عمل کی طرف لے کر آتا ہے. تو اگر کسی کو زیادہ ثواب ملے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کم ثواب اس کو ملے. تیسری بات جو جناب نے کی، جناب نے تیسری بات یہ کی کہ مجھ سے پھکی والا جواب لے لیں کہ فجر کی نماز میں جگانے والا. کہا ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز بھی رہ گئی تھی اور صحابہ کی بھی رہ گئی تھی. ان کو تو شیطان جگانے کے لیے نہیں آیا. علی تو آپ مجھ سے الزامی جواب والی پھکی والی بات لے لیں کہ نبی الاسلام کی بھی ایک دفعہ فجر رہ گئی تھی، اور کتنے صحابہ کی فجر رہ گئی تھی غزوہ تبوک سے واپسی پہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو یہ پرانا سوال ہے، پرانا اعتراض ہے. اب یہ اکثر کرتے رہتے ہیں کرامات پہ. وہاں سے جناب نے چوری کیا اور چوری کرنے کے بعد یہاں فٹ کیا، اور جو سامنے بیٹھے تھے وہ جی واہ 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 کیا پھکی والا جواب دیا. اب میری طرف سے جمال گوٹے والا جواب لے لیں. میں تو جمال گوٹا دینے کے لیے تیار رہتا ہوں. قاعدہ گویا کہ یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کم ہے. جب شیطان نے آ کر آپ کو نہیں جگایا، شیطان نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ وہ تو کم ہے، تو آپ کو کیسے جگا دیا؟ تو اس پر میں 2 جواب دوں، ایک تحقیقی، ایک جمال گوٹے والا. تحقیقی جواب تو یہ کہ وہاں اللہ رب العزت کو یہی مقصود تھا کہ آپ کی نماز رہ جائے، کیونکہ امت کو شریعت کا ایک حکم سکھلانا تھا کہ اگر نماز رہ جائے تو پھر کرنا کیا ہے. یہ تو تھا تحقیقی جواب. اب جمال گوٹے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ نماز کے لیے صحابہ کو، لوگوں کو جمع کرنا تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کسی صحابی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی. حدیث مبارکہ میں باقاعدہ واقعہ ملتا ہے. آپ باب الاذان اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو یہ واقعہ ملے گا. تو کسی نے کہا ناقوس بجا لیتے ہیں، کسی نے کہا آگ جلا لیتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو پھر صحابی گھر گئے، گھر کے اندر انہیں خواب کے اندر یہ کلمات سکھلائے گئے جو اذان کے کلمات ہیں، اور ایک فرشتے نے آ کر سکھلائے. اب میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے یا صحابی کا مقام زیادہ ہے؟ آپ کا مقام زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے براہ راست آپ پر وحی بھیج کر جبریل امین کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو جا کر نماز کے کلمات، اذان کے کلمات سکھلائیں اور آپ صحابہ کو جمع کر لیا کریں. ایک صحابی کو سکھلایا، تو اس کا مطلب ہے خواب یہ غیر اختیاری ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اختیار کے ساتھ نہیں ہے. نیند کے بعد، سونے کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوں وہ غیر اختیاری ہیں سارے. تو یہ غیر اختیاری بات تھی. تو اب ہم کہیں جی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو زیادہ تھا، صحابی کا مقام تو کم تھا. اذان کے کلمات ان کو کیسے پتہ چل گئے؟ اللہ کے نبی کو نہیں پتہ چلے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اصولی طور پر بات غلط ہے. اصولی طور پر بات یہ ہے کہ اللہ جس کو بتلا دے، یہ اصولی بات. تیسری بات جناب نے کہی کہ شیطان کو کس نے فکس کی تھی، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ 70 گنا بڑھا کر دیا ہے. تو اب میں یہاں پر جناب کی جہالت پر ماتم کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. 70 گنا فجر کا ثواب لکھا گیا،
یہ ثواب لکھنے کا ڈیٹا فیکس شیطان کو کس نے کیا؟ ہائے انجینئرنگ اے جڑے فرشتے نے کیتے اور رلیا جے شیطان نال. یہ بتائیں کہ انسان کے اعمال کون لکھتا ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں بتائیں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا میرے ساتھ بھی شیطان تھا لیکن اس کو میرا فرمانبردار بنا دیا گیا ہے. تو ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں. تو انسان جو اعمال کرتا ہے اس پر جو ثواب ہوتا ہے وہ فرشتہ یہاں لکھتا ہے یا آسمان پر جا کر لکھتا ہے؟ وہاں کے فرشتے لکھتے ہیں یا یہاں کے فرشتہ لکھتا ہے؟ یہاں والا. اور ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے. اب میں پوچھتا ہوں، میرا سوال ہے، مرزا صاحب کے ساتھ جو چیلے بیٹھے ہوتے ہیں، مرزا صاحب کوئی حرکت کریں تو ان کے چیلے ان کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ مرزا صاحب کی حرکتیں تو ان کے چیلے دیکھ سکتے ہیں. تو فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ شیطان جو ساتھ ہے اس کو نظر نہیں آئے گا. اب فرشتہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، شیطان بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایک دوسرے کو تو دیکھ سکتے ہیں نا. اب فرشتہ جو کچھ لکھے گا تو وہ علیین سجین کے اندر جا کر یا عالم برزخ کے اندر جا کر یا جنت کے اندر جا کر تو نہیں لکھے گا نا، وہ تو یہیں بیٹھ کر لکھے گا. جب لکھے گا تو شیطان کو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ سوال، مجھے تو سوال پر حیرت ہوئی کہ جناب شیطان کو فیکس کس نے کیا تھا؟ تو میں تو اس کا یہ جواب دینے کا تھا، جو شیطان کو اسی نے فیکس کیا تھا جو جناب کو فیکس کرتا ہے، مرزا صاحب کو. اور وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتان بازیاں کرتے ہیں. اس کا جواب تو یہ دینا چاہیے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جناب اصولی غلطیاں کرتے ہیں تو یہ قاعدے بنانے ہی غلط ہیں. یہ اصول بنانا ہی غلط ہے جو جناب بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ علم سے تو نابلد ہیں. علم سے نابلد ہونے کی وجہ سے ایسے بونگیاں ماریں گے اور ایسی باتیں کریں گے. ایسی باتیں نہیں کریں گے تو پھر کیسی باتیں کریں گے؟